بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام برکت رمضان میں میں ہوں امتیاز علی رند۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صبر، جسے انگلش میں پیشنس کہتے ہیں۔ صبر کی لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے جو لفظ ہیں صبر سے ریلیٹڈ، وہ بردباری ہو سکتا ہے، ثابت قدمی ہو سکتا ہے، اور تحمل ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جو ورڈ ہیں یہ صبر کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی جو صبر ہے وہ صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ اب انسان کو بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو کئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ وہ مشکلات کسی بھی طرح سے جانی مشکلات ہو سکتی ہیں، مالی مشکلات ہو سکتی ہیں، ذہنی ہو سکتی ہیں، جسمانی ہو سکتی ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور نماز سے کام لے، کیونکہ اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ ابدیت اپنے رب حقیقی سے محکم کر لے، تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل کام آ پڑتا تو فوراً نماز کے لیے اٹھتے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بندہ مشکل کے وقت اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنے پروردگار پر یقین رکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہی میری مشکل کو ٹال سکتا ہے، اور وہ نماز سے کام لیتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی جزا ضرور دیتے ہیں، اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے کتنا پیارے انداز سے اس مومن کے بارے میں بتایا کہ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے خیر اور برکت کا باعث بن جاتی ہے وہ خوشی، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف جو برداشت کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں، مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ صبر اور نماز سے کام لیں، تاکہ جب وہ صبر اور نماز سے کام لیں گے اور اس طرح سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑیں گے اور مشکلات سے گھبرائیں گے نہیں، وہ مشکلات جو دنیاوی ان کے سامنے ہیں، وہ پریشانیاں ان کے سامنے ہیں، جب ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید اور اس پر بھروسہ، اور آگے قدم بڑھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اور نماز سے اپنی بندگی کا تعلق پختہ بنائیں گے، تو یقیناً وہ کامیابی ان کے قدم چومے گی اور وہ مشکلات سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کا قاعدہ ہے، ایک صورت میں آتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی پتہ چلا یہ جو مشکلات انسان کو درپیش آتی ہیں، دراصل وہ اس کے لیے آسانیاں کرنے آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔